ایک نا یہ جو ایپ ہے نا بیگو، BIGO بیگو، یہ نا بین ہو گئی ہے. اس کے بارے میں کہ جی کیا اس ایپ کا استعمال صحیح ہے یا غلط. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کا استعمال غلط بنا دیتا ہے، جس طرح سے ان کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ایپ بنی تھی لائیو سٹریمنگ کے لیے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ سٹریمنگ کے لیے آپ کو اپنا فیس دکھانا ضروری نہیں تھا. مگر اب اس ایپ میں ہوا کیا، لوگ اس میں مطلب دیکھیں گھر بیٹھے لوگ پیسے بھی کما رہے تھے، 20,000 روپیہ مہینہ، 40,000 یہ پیسے کما رہے تھے. اور اس میں کرنا کیا ہوتا تھا، 3 سے 4 گھنٹے آن لائن آئے، لوگوں سے باتیں کی اور ان کو انٹرٹین کیا، اور آپ سے وہ پیسے آپ نے کمائے. انٹرٹین. اب ذرا دیکھتے جائیے گا، میں آپ کو کچھ لوگوں کے اس میں واقعات بتانے لگا ہوں. ایک فرضی نام ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہن ہے پرائیویٹ اسکول میں، وہ ٹیچر کا کام کرتی تھی، پڑھاتی تھی. یہ ریئل واقعات میں بتا رہا ہوں، جس سے آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ ایپ بین ہونا صحیح ہے یا غلط ہے، خود فیصلہ کیجئے گا. وہ کہتی ہیں میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی، معمولی تنخواہ تھی میری، اور میں ٹیکنالوجی سے اتنا واقف نہیں تھی. تو سوشل میڈیا کا مجھے شوق تھا. میری ایک دوست نے مجھے، وہ کہتی ہیں، لائیو سٹریمنگ ایپ بیگو لائیو سے متعارف کروایا. لیکن وہ کہتی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایپ میرے ساتھ کیا لانے والی. انہوں نے 2018 میں ایپ استعمال کرنی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر آنے کا مقصد یہی سوچا کہ بس ٹائم سپینڈ کرنا ہے. لوگ بہت زیادہ سوشلی ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی، تو ٹائم سپینڈنگ کے لیے انہوں نے ایپ جوائن کی. اچھا انہیں اچانک آہستہ آہستہ وہ اس میں ہوسٹ بن گئی، میزبان بن گئی، ہوسٹ کا کام کیا، اور انہوں نے اپنی براڈ کاسٹ شروع کر دی، جیسے ہم یوٹیوب پہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک تھا. اب وہ کہتی ہیں کہ میں آ کے لوگوں کو محظوظ کرتی تھی، ان سے باتیں کری تھی. آہستہ آہستہ لوگ مجھے ورچوئل ڈیمانڈس، یعنی ان کی کچھ، وہ ہم سے کچھ مانگتے ہیں، اس کی شکل میں گفٹ بھیجتے تھے. اور وہ جو گفٹس آتے ہیں اس کو اصل پیسے دے کر لوگ خریدتے ہیں. تو کہتی میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، تو میرے لیے، میں اپنے لیے آن لائن سیشن میں مکمل چہرہ نہیں دکھاتی تھی. ٹھیک ہے، میں چہرہ نہیں دکھاتی تھی. اچھی بات یہی لگتی تھی کہ اس پہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا، تو شناخت بھی ظاہر نہیں ہوگی، تو ہر کوئی اپنا لائیو سیشن کر سکتا ہے، تو اس طرح ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں شروع میں سب بہت اچھا تھا، کتنا ابھی تک مزیدار کام لگ رہا ہے. انہوں نے کہا جی آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ میری براڈ کاسٹ پر ایک شخص آیا جس نے مجھے ایک بہت بڑی رقم، لاٹس آف منی، پیسے میری براڈ کاسٹ پہ خرچ کیے. اور ان باکس میں، یاد ہے میں نے طریقہ جو بتایا تھا، گفٹس اور اس کو خریدنا، پیسے خرچ کیے، اور اس کا آپ کو آئی تھنک ایپ جو ہے صرف 20% دیتی ہے، باقی وہ خود کماتے ہیں. ایکچولی یو آر میکنگ منی فار دیم. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے، تو اب مجھ سے دوستی کرو اور مجھے اپنی تصویریں بھیجو. تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں اپنے پہ پیسے خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا میری براڈ کاسٹ پہ آ کے کہ تم پیسے لگاؤ، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا. تو اس نے کہا تم اتنی بچی نہیں ہو، تمہیں ایک مرد بندہ آ کے تمہارے پہ پیسے لگا رہا ہے، فضول میں تو نہیں کر رہا، بات مانو ورنہ جو پیسے میں نے تمہاری براڈ کاسٹ پہ خرچ کیے ہیں مجھے واپس کر دو. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہوئے تھے وہ مہینے کے آخر میں مجھے پے آف ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا، اس کا ریکروٹر جو تھا اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو اس نے کہا اب میرے لیے مسئلہ ہو گیا کہ اب براڈ کاسٹ پہ اس بندے نے 5 لاکھ جیسے خرچ کیے ہیں، میرے حصے میں صرف 1.5 لاکھ آئے گا، تو میں اس کو 5 لاکھ کیسے واپس کروں. سمجھے نا آپ، اس کے بہن کے جو مزے سے اپنا چلا رہی تھیں. یہ اسکول ٹیچر کا حال ہے، ایسی خواتین ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اس بندے کے مطالبات نہیں مانے. انہوں نے کہا میں اتنے پیسے تمہیں دے ہی نہیں سکتی واپس. اس نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی. اس نے کہا یا میرے پیسے واپس کرو، نہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہاری جعلی تصویریں بنا کے تمہیں لیک کر کے تمہیں بدنام کروں گا ان تصویروں سے. تو میں نے نہ کہتی، اس نے میری براڈ کاسٹ پہ جو دوسرے یوزرز تھے ان سے بھی لڑنا شروع کر دیا، اور ان کو کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کے اوپر کوئی پیسے نہ لگائے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں بھی. کہتی میں بہت ڈر گئی، تو مجھے پتا تھا کہ اس کا پورا قصور تو میرے اوپر پڑے گا، میرے گھر والے کو کہیں گے. تو جناب اس بندی نے، اس کے ساتھ پھر بہت برا ہوا اور بہت زیادہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی. کئی مسئلے ہوئے، ان کی بلنگ بیسیکلی شروع ہو گئی. اسی طرح ایک اور خاتون ہے، پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، اللہ اکبر، وہ اپنی پڑھائی کے لیے پیسے
ارینج کرنا چاہ رہی تھی تو انہوں نے بیگو استعمال کی، اور وہ اس وقت وہ اس ایپ کو جانتی نہیں تھی۔ پرابلم یہ کہ نئی نئی ایپس آتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے بھی اس ایپ کو اس طرح استعمال کرنا شروع کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ اس کا، مجھے شروع میں تو بہت اچھا لگا، لیکن اس میں ایپ میں ایک پنشمنٹ کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ سزا بھی ملتی ہے کچھ معاملات میں، کہ دو ہوسٹ اکٹھے آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کس پہ پیسے زیادہ لوگ سپینڈ کر رہے ہیں، اور جو جیتنے والا ہے وہ ہارنے والے کو ایک پنشمنٹ بھی دے گا جس سے اسے سزا وہ دے سکتا ہے، یعنی ہارنے والے کو۔ تو کہتی میرے ساتھ یہ ہوا، اور اکثر یہ کمپٹیشن کون رکھواتے ہیں؟ ریکروٹرز ہوتے ہیں ان ایپس کے اندر، جن کو زیادہ مین پیسہ انہی کو جا رہا ہے بیسیکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ریکروٹر نے بھی یہ کیا، میرے ساتھ مقابلہ رکھوایا، اور میں مقابلہ ہار گئی، اور جیتنے والا جو تھا وہ لڑکا تھا۔ اس نے سزا کیا رکھی کہ میں کیمرے کی طرف اپنی پیٹھ کر کے اٹھک بیٹھک کروں، یہ سزا دی گئی۔ اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سزا کوئی بھی دے سکتا ہے، اپنا جسم دکھانے کی سزا بھی دے سکتا ہے، وہ اس کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ کہتی ہے مجھے بہت غیر مہذب لگی، میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گی۔ تو اس نے لائیو کوریج کے دوران ہی مجھ سے بدتمیزی کی، جس کے بعد میں نے سیشن ختم کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے جو یوزرز ہیں، پنشمنٹ جب کسی کو ملتی ہے تو اس پہ گفٹ بھی زیادہ بھیجتے ہیں تاکہ آپ اپنے پسندیدہ بندے کو خود جتوا بھی سکیں۔ یعنی کہ کیسے 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 کام ہو رہے ہیں، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں گا تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو 40+ ہے جنریشن، ان کے تو یوں اوپر سے جا رہی ہوں گی یہ باتیں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو کہانیاں بتا رہا ہوں جو لوگوں کے ساتھ آپ بیتی ہے، آپ سوچیں ذرا۔ تو کہتی کہ میرا کام تو لوگوں کو انٹرٹین کرنا تھا، اور وہ مجھے سزا والے اس چکر میں گھسیٹ رہے تھے۔ ایک ریکروٹر کا فون آیا تو اس کی میں باتیں سن کے حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرا کام لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، تو مجھے وہ سزا لے لینی چاہیے تھی، میں نے کیوں نہیں لی؟ اس نے کہا کہ میں سمجھ گئی کہ اس منافع میں یہ بندہ شراکت دار ہے، اس لیے اس کو فرق نہیں پڑتا وہ پیسے کیسے کماؤ۔ ظاہری بات ہے بھائی، پیسے چاہیے ان کو جیسے مرضی ہو۔ تو اس نے کہا اس کے بعد میرے ایک انکار کی وجہ سے مجھے کمپٹیشنز ملنا بند ہو گئے، اور مجھے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، پھر مجھے ایپ چھوڑنی پڑی۔ آپ مجھے بتائیں، یہ وہ بہنیں ہیں جنہوں نے 2 کہانیاں میں نے آپ کو بتائیں، جنہوں نے ان چکروں میں یعنی کام مطالبات پورے نہیں کیے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو مجبوری میں کون سے مطالبات پورے کر رہی ہوں گی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ کی، میری، کسی کی کوئی ماں، بہن، بیٹی نہیں ہو سکتی اس کام میں؟ کیا آپ تصور، مجھے یہ جو لڑکے ہیں مسلمان ہیں پاکستانی، وہ جواب دیں کہ بیگو پر ایسے انٹرٹین کرنے والی کوئی خاتون جس کو پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی اپنا دکھانا پڑا ہو، کیا آپ اس میں سے کسی بہن سے شادی کر سکتے ہیں؟ یا آپ کو اپنی بہن کو اس کام کی اجازت دینی پڑ جائے تو آپ دے سکتے ہیں؟ میں گارنٹی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ماں بہن کو اجازت نہیں دیں گے، مگر دوسروں کی ماں بہنوں کی دفعہ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہے۔ سوچیں آپ۔ اسی طرح اس میں ایسے لوگوں کا بھی کیسز ہیں۔ ایک وقاص صاحب کہتے ہیں کہ 22 لڑکیوں کی ایک ٹیم ہے، میں نے ان کو اپنی شکل دکھانے کو مجبور نہیں کیا، مگر ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک لڑکی کے اوپر لوگوں نے اپنی پوری تنخواہیں ضائع کر دی ہیں، پیسہ پھینکے جا رہے ہیں۔ تو اب جو لوگ تو میرا جسم میری مرضی کے ماننے والے ہیں، وہ تو کہیں گے بھئی بیگو ہے، جو مرضی ہے، ٹک ٹاک ہے، سب چلنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں نا، جس میں لوگوں کی مجبوریوں کا دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا سکیں، ان چیزوں کو، خاص طور پہ بیگو جیسی چیز جو یوٹیوب سے بہت آگے، اس میں ایک بڑا ہی کرپٹ قسم کا سسٹم ہے، پیسے کھینچنے کا لوگوں سے بھی، اور پیسے لگوانے کا اور کمانے کا بھی، اور اس کا بہت کم پورشن ملتا ہے میزبان کو۔ اس کرپٹ سسٹم کے اندر برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نا کہ ایک چیز میں برائی کا ایلیمنٹ بہت اوپر چلا جائے اور اچھائی نیچے، اور اس سے سوسائٹی میں کرپشن، فساد اور وہ پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کا بین ہونا بالکل اسلامی لحاظ سے جائز ہے۔ ہماری اسلامی سوسائٹی کے اندر جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں جو چیز بھی معاشرے میں بے حیائی، بدماشی پھیلائے،
ایون ٹی وی کے بھی کوئی شوز اگر ایسا کام کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی بین کر سکتے ہیں. اٹس الاؤڈ. لیگل رائٹ تو پوری دنیا میں ہے نا, کوئی بھی کنٹری اپنے کسی بھی کوئی کانٹینٹ کو بلاک کر سکتا ہے نا. لیگلی تو پوری دنیا میں یہ ایکسیپٹڈ بات ہے کہ ہر حکومت کو حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کون سا کانٹینٹ, ڈیجیٹل کانٹینٹ, اس کو وہ الاؤ کریں گے اور کون سا نہیں کریں گے. دس از اے لیگل رائٹ. یہ پوری دنیا مانتی ہے, اس کو تو مان لیا نا. نمبر 2 میں کہتا ہوں دس از ناٹ جسٹ لیگل. ایک مسلمان کنٹری میں اٹ از دیئر اسلامک رائٹ آلسو دیٹ دے آر رائٹ فلی on this position. They have this rightful position to block it Islamically also. یاد رکھیں شریعت کے 5 مقاصد ایسے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایسا ماحول مہیا کرنا جس میں وہ برائی کی طرف مائل نہ ہوں. اس میں تو برائی کا اتنا راستہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایسے لوگوں کی باتیں اس ایپ کے بارے میں جان چکا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ کئی کمبائنڈ فیملی میں وہ رہتے تھے, پوری تنخواہیں انہوں نے اس کام پہ لگا دی ایک لڑکی کے پیچھے. توبہ استغفر اللہ. اور اس میں زیادہ تر پرفارمرز لڑکیاں کیوں ہیں؟ کیا بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی کو ہی بیچنا چاہتے ہیں یا اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے. کوئی مرد کی براڈ کاسٹ کے اوپر تو کوئی نہیں آتا انٹرٹینمنٹ دیکھنے. حلال انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی تھی آپ کے پاس کہ یہ گندے کام ہی رہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے, ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے, ہماری سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہیں ان سب کی عزتوں کی آبروؤں کی حفاظت کرے. اور اس طرح کی ہر وہ ایپ جس میں فتنے کا ایلیمنٹ موجود ہے, جیسے ایک بہت بڑا فتنہ ٹک ٹاک بھی ہے انفارچونیٹلی, انسٹا میں بھی اس طرح کے بڑے گند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. بہرحال بیگو کو جو انہوں نے بین کیا ہے دے ہیو گڈ ریزنس. اس کے پیچھے پیسہ, فحاشی, سیکشوالٹی, اس قسم کے کرائمز انوالو ہو چکے تھے. تو آپ کی حکومت جو کہ بہت لبرل ہے, ٹی وی پہ جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں انتہا ہے وہ, مگر this was beyond everything. They had to ban it. They were right from a دنیا اسٹینڈ پوائنٹ اینڈ فرام این اسلامک اسٹینڈ پوائنٹ. ان کے پاس دوہرا تیرا حق ہے لیجسلیشن کا کہ اس کو وہ بلاک کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.